کے لوگ. اور فرمایا کہ اگر سریا پر بھی علم ہوگا، سریا ایک ستارے کا نام ہے، ایک خاص ستارہ، بہت دور ہے بڑا ستارے، فرمایا اگر سریا پر بھی علم ہوگا تو یہ اس کی قوم کے لوگ وہاں سے بھی علم لے کر آئیں گے. تو سلمان فارسی کی قوم سے مراد ظاہر ہے کہ فارس کے لوگ ہوئے. اسی واسطے امام سیوطی کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد اہل فارس ہیں، اور اہل فارس میں یہ ہوا کہ خاص طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو اہل فارس ہیں وہ مصداق بن گئے اس حدیث کے کہ جو حدیث میں آپ نے فرمایا کہ سلمان فارسی کی اور اس کے قوم کے لوگ. حقیقت تو یہ ہے کہ صحابہ نے اس کا موقع ہی نہیں دیا کہ ان کے بدلے میں کوئی دوسری قوم آتی. صحابہ نے اپنی جانیں بھی پیش کی ہیں اور اپنا مال بھی پیش کیا. یہ نہیں ہوا کہ اللہ نے ان کو ہٹا کر دوسری قوم کو لا کر بٹھایا، مگر یہ بھی درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمانے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانے کی وجہ سے یہ ہوا کہ اہل فارس نے بھی دین اسلام کی اور علوم اسلامیہ کی وہ خدمت انجام دی کہ واقع یہ ہے کہ اس پر اہل عرب نے بھی عشش کیا، اور یہ ہوا کہ پورے علوم اسلامیہ کو فارسی میں منتقل کیا گیا. اور اب آپ دیکھ لیجئے، جب فارس کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد ہرگز یہ نہ لیجئے کہ آج کا ایران ہے. اس زمانے میں جو فارس بولا جاتا تھا تو اس سے زیادہ طویل ایریے کے واسطے وہ پورا فارس بولتے تھے. تو چنانچہ آپ دیکھ لیں کہ بھئی حدیث کا یہ سارا ذخیرہ جو ہمارے پاس ہے، اس کے مرتب کرنے والے کہاں کے لوگ؟ بخاری کہاں کے تھے؟ ترمذی کہاں کے ہیں؟ مسلم کہاں کے ہیں؟ یہ جتنی کتابیں آج ہمارے ہاتھ میں ہیں حدیث کی، یہ ان میں سب کے سب اسی علاقے کے لوگ ہیں. تو یہ علم ہے کہ نہیں؟ حدیث کو اگر آپ علم نہیں کہتے تو کون سا علم ہوگا؟ حدیث کا اتنا بڑا ذخیرہ کہ جو بنیاد بنتا ہے دین کی، وہ سارا ذخیرہ اس کا جمع کرنا اور اس کی ترتیب اور اس کی تدوین اور اس کے اندر یہ کہ اس کے جتنی اس میں اس کی سائنس ہے، اس پوری سائنس کو مرتب کرنا علم حدیث کی، وہ سب یہ اہل فارس کا کارنامہ ہے. اور یہاں تک کہ فقہ کو بھی لے لیجیے. فقہ کے اندر امام تین ائمہ جو ہیں، امام مالک مدینہ کے ہیں، امام شافعی اصلاً مکے کے ہیں، لیکن یہ کہ امام احمد ابن حنبل بغداد کے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی عرب کے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں کہ جو فارس کے ہیں. لیکن یہ واقعہ ہے کہ دنیا کو اگر دیکھا جائے تو دنیا میں ایک بہت بڑا حصہ اگر یہ آدھا حصہ تو دنیا کا ماننا پڑے گا کہ اس میں ایک امام کا فقہ چل رہا ہے، اور وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ اہل فارس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرمایا تھا کہ سریا پر بھی علم ہوگا تو وہاں سے لے کر آئیں گے. یہ سورہ محمد اس پر ختم ہوئی. اس کے بعد سورہ فتح شروع ہو رہی ہے.